کہ بیٹا رشتوں کا تقدس اور رشتوں کی عزت کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ عزت بڑوں کی کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں، جس کو ہم نے اتنے بڑے جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا، جس کو اتنے بڑے گراؤنڈ میں کھڑا کر دیا کہ دو خاندان اگر وہ اچھا ڈیسیژن نہیں کرے گا تو دو خاندان آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ کاش ہم نے اس کو اسلام کے بیسک پرنسپل سکھائے ہوتے کہ میرے حضور نے واضح فرمایا تھا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بنیادی تعلیمات تھی اسلام کی، اور یہاں پر حکم فرمایا، اور دوسری طرف میرے حضور عملاً عزت کیسے دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، دور سے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، اور ان کے والد صاحب کی عمر تقریباً 90 سے 92 سال ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، آنکھوں میں بینائی ختم ہو چکی ہے، اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حضور کی طرف لا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضور آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہوئے فرمایا، ابو بکر، آپ نے بڑے میاں کو تکلیف کیوں دی؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں خود چل کر ان کے پاس آ جاتا۔ عمل سے بتایا بڑوں کی عزت۔ اور پھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام حضور تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں، میرے حضور مسجد سے اٹھ کر اپنی بیٹی کو عزت اور احترام سے نوازتے ہیں۔ جب آپ گھر کے اندر اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو عزت احترام بڑوں کا سکھائیں گے تو کبھی بھی یہ رشتے ٹوٹنے نہیں پائیں گے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم عزت کرنا خود سکھاتے نہیں، ہم خود تھپکی دیتے ہیں، پہلے اس کو چاچا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، پھر تایا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے، میں تو ساری زندگی نہیں بول سکی، چلو میرا پتر سارے بدلے پورے کرے گا۔ اور پھر جب وہ ماموں اور خالہ کے سامنے بولتا ہے تو پھر باپ بڑا مطمئن ہوتا ہے، چلو میں نے سسرال والوں کو آج تک کچھ نہیں کہا تھا، پتر جوان ہو گئے، یہ ساری پوری کر لے گا بات، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب وہ بڑوں کے سامنے بے ادب ہو رہا ہوتا ہے، ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو پتر جوان ہو گیا ہے، اب پورے خاندان اور برادری سے بدلے پورے کر لے گا۔ اور وہ بیٹا جس کے ہاتھ میں بے ادبی کا خنجر اور بے عزتی کرنے کی تلوار ہم نے پکڑائی ہوتی ہے، کل کو جب ہماری گردن پہ رکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بیوی کے پیچھے لگ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکھ آیا ہے، کل تک تو ہمارا بڑا ادب کرتا تھا۔ نہیں میاں، تم نے خود اس کو سکھایا تھا، تم خوش ہو رہے تھے چاچے مامے بابے کی بے عزتی کرتا ہے اور پورے خاندان میں کسی کو بولنے نہیں دیتا ہے۔ وہ جو بے ادبی کرنا جان گیا، جس نے بے عزتی کرنے کا خنجر ہاتھ میں پکڑ لیا، کیا سمجھتے وہ ساری دن لوگوں کی گردنیں کاٹے گا؟ جب اس کو فیڈ بیک نہیں اچھا ملے گا، وقت پڑنے پر وہ تمہاری گردن پہ بھی وہ رکھے گا، اور اس وقت نہ کہنا یہ کہاں سے سیکھ آیا۔ خدا را اپنی اولادوں کو عزت کرنا سکھائیے، اور عزت یاد رکھیے گا، عزت ہمیشہ کرنے سے ریٹرن ملتی ہے۔ ہمارا ایک بڑا عجیب نفسیاتی سا مسئلہ لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن تقاضا ہر کسی کا کہ مجھے عزت ملنی چاہیے۔ عزت واحد وہ چیز ہے جو دینے سے ریٹرن ملتی ہے۔ لیکن میرے پاس ایک نوجوان آیا تو وہ کہنے لگا جی بس میں فیصلہ کوئی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ریزن کیا؟ کہتا جی بتاؤں کیا، میرا سسرال تو میری عزت بھی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا پھر سوچیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا میرا سسرال میری عزت نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا بیٹا، جنہوں نے اپنی عزت تمہارے گھر میں بیچ دی ہوئی ہے، بھلا انہوں نے بھی تیری عزت نہیں کرنی؟ اگر وہ عزت نہیں کرتے، میں نے کہا شاید دنیا پہ ایک یہ گھر ہوتا ہے جن کا عزت کرنے کو جی نہ بھی کرے، وہ پھر بھی عزت کرتے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو وہاں سے بھی عزت نہیں ملتی، اس کو اپنے اندر بھی اترنا چاہیے کہ میں ہوں کیا کہ سسرال والے بھی میری عزت نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا جو ہے وہ ساتھ تمہارے ساتھ گھر میں بیچ دیا، کیا ان سے بھی عزت کی ڈیمانڈ ہے ابھی؟ تو پھر مجھے اپنے کردار پر، آپ کو اپنے کردار پہ سوچنا ہوگا۔ عزت وہ واحد چیز ہے صاحب جو کرنے سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ جتنی عزت آپ معاشرے میں لوگوں کو، خاندان میں، برادری میں، رشتوں کو دیں گے، اس سے ڈبل ریٹرن ہو کر ہمیں ملے گی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص عزت دینے کے لیے تیار نہیں، ہم جو اٹھ کر سیدھے سلام لینے کے لیے بھی روادار نہیں۔ اور پھر ہم بعد میں، یہ ہمارے یہاں عموماً شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کا بہت سارے لوگ بعد میں یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں فنکشن کے بعد کہ بلانے کا تو بڑا چاہ تھا، ہمیں تو سیدھے منہ کسی نے سلام بھی نہیں پوچھا۔ یہ اکثر ہمارے بعد میں بیٹھک میں بیٹھ کے گلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یار یہ آج کل تو جو ہے وہ ٹائم فریم اتنا شارٹ ہو گیا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا وہ فنکشن ہوتا ہے، 400 مہمان آئے ہوئے ہیں، ایک باپ ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بندے ہیں جنہوں نے 400 سے ملاقات کرنی ہے۔
इंतजामात को भी देखना है, खाने को भी देखना है, बेटी वाले जो मेहमान VIP आए हैं उनको भी प्रोटोकॉल देना है। कैसे मुमकिन है कि 120 मिनट में 3 बंदे 400 बंदों को मुतमिन करके घर भेज दें? तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं काश उन 400 में से कोई 10 बंदे उठकर इस बात की कुर्बानी दें और आकर कहें जनाब आपने टेंशन नहीं लेनी, ये 3 टेबल्स पर मैं खड़ा हूं, दूसरा कहे जनाब अगले 3 पर मैं खड़ा हूं, तीसरा कहे आगे मैं खड़ा हूं और आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारे मेहमान मेरे हैं। अगर सिर्फ 400 में से 10 बंदे उठकर इज्जत देने लग जाएं तो रात के वक्त 390 बंदे अपने घरों में बैठकर कह सकते हैं यार मजा आ गया, शादी का खाना तो अच्छा था ही था लेकिन प्रोटोकॉल और इज्जत भी दी गई है। लेकिन हमारा मसला ये, हमें से कोई बंदा उठकर इज्जत देने के लिए तैयार नहीं, मांगने पर सारे गिला करते हैं। हमारी नजर भी पड़ जाए ना टेबल पर के फलां शख्स आ रहा है तो हम नजर नीचे कर लेते हैं कि वो खुद ही आकर मेरे टेबल पर सलामी पेश करे, अदरवाइज मैं तो सलाम लेने के लिए भी तैयार नहीं हूं। वैसे मैं ये कहता हूं कि लोग इज्जत नहीं करते। हर कोई यही कह रहा होता है कि जो है वो, मैं कभी किसी को फोन करता हूं ना तो वो कहता है जी बस आप तो भूल ही गए हैं, कभी फोन भी नहीं किया। तो मैं हंस के कहता हूं ये फोन मैंने ही मिलाया हुआ, जो काम मैं कर रहा हूं उसी पर लो। हर कोई ये कहता कोई फोन करता ही, भाई हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा ना। अगर इतने लोग महीने में एक दिन रख लें कि हम अपने रिश्तेदारों को, पुराने दोस्तों को कुछ घंटे में 1 2 4 6 कॉल कर देंगे तो मेरे ख्याल में कितने लोगों को ये एहसास होगा कि यार फलां शख्स फोन करके हमें याद करता है। इज्जत मोहब्बत ये बांटने से वापस मिलती है साहिब। अगर आप खुद देने के लिए तैयार नहीं तो कोई इसका दूसरा इलाज किसी के पास मुयस्सर नहीं। इज्जत दीजिए, रिटर्न में आपको इज्जत नसीब होगी।